بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی نظریات اور سائنس کے بارے میں۔ دوستو انسان کی زندگی کی شروعات زمین پر کیسے ہوئی، سائنسدان آج بھی اس بارے میں تذبذب کا شکار ہے۔ دوستو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق یہ ساری کائنات کئی ہزار صدیاں پہلے ایک بہت بڑا آگ کا گولا تھی، جو کہ ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے ان گنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں بہت سے سیارے اور ستارے وجود میں آئے۔ زمین بھی ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے۔ اس کے بعد زمین سورج کے گرد چکر لگانے لگی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، اور اس زمین پر زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ دوستو انسانی زندگی کا ارتقائی نظریہ جو کہ بہت مشہور ہے، اس کو ایوولوشن بھی کہتے ہیں، جو کہ ڈارون نے پیش کیا تھا۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، جو کہ ارتقاء کے عمل سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ انسان بن گیا۔ لیکن دوستو یہ نظریہ ایک مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت بندر ارتقاء کے عمل سے ہوتے ہوئے انسان بن رہے تھے، اس وقت باقی جانور اس عمل سے کیوں نہ گزرے۔ مثال کے طور پر ہاتھی، شیر، بکری، سانپ اور باقی کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات جو کہ خشکی اور سمندروں میں رہتی ہیں، انہوں نے ترقی کیوں نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو آج کل بندر موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی نہ تو شکل تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی حرکات و سکنات میں کوئی واضح فرق۔ دوستو سائنس آنکھوں دیکھے انسانی حسیات پر مبنی تجربات پر یقین رکھتی ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی دفعہ سائنس کو اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد اور نظریات کو بدلنا پڑا ہے۔ دوستو قرآن کریم میں تقریباً 6666 آیات ہیں، جن میں سے تقریباً 1000 آیات سائنس پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ پہلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ دوستو ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر ان کے لیے جنت بنائی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور پھر حکم عدولی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ دوستو اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام اور سائنس ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ آپ جو سائنس میں ترقی کرتے جائیں گے، آپ اسلام کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے غیر مسلم سائنسدان مسلمان ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکی سائنسدان ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب میں زمین پر انسانی زندگی کی شروعات کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان اس زمین پر ایک ایلین ہے۔ ان کی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ انسان کو کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا ہے، اور کسی وجہ سے اسے اس کے اصل سیارے سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا یا پھینک دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ایلس جو کہ محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور سائنسدان ہیں، ان کی کتاب کے یہ الفاظ ہیں کہ انسان کو جس ماحول میں تخلیق کیا گیا تھا اور جہاں انسان رہا کرتا تھا، وہ سیارہ یا وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون تھی کہ جہاں انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہا کرتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرستی طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے بھی کچھ تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی کہ جسے ایسی شاہانہ زندگی میسر تھی۔ انسان جس جگہ پر رہتا تھا وہاں نہ تو سردی تھی اور نہ ہی گرمی، بلکہ وہاں مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں سورج جیسے خطرناک ستارے کی دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر ہو اور اسے تکلیف دیتی ہو۔ تبھی اسی مخلوق یعنی انسان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی اور انسان کو وہاں سے نکال کر اس زمین پر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے پر سے نکالا، لگتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی
جس کے کنٹرول میں ستاروں اور سیاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جیسے چاہتا کسی بھی سیارے پر بھجوا سکتا تھا اور وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی کہ جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں پر مجرم کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے۔ یہ ایک خشکی کا ایسا ٹکڑا ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ انسان کو سزا کے طور پر اس جگہ پر بھیج دیا گیا ہو۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنسدان ہے جو کہ صرف تجربات اور مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ ان کی اس کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ ان کی کتاب میں جو دلائل ہیں ان میں سے ہم چند ایک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، زمین کی کش ثقل اور جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی کش ثقل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ اس لیے آج انسان میں گریوٹی کی وجہ سے زیادہ تر کمر درد ہوتا ہے۔ انسان کے علاوہ اس زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات کی ریڑھ کی ہڈی زمین کے پیرالل ہے، جبکہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی زمین سے 90 ڈگری پر ہے۔ نمبر 2، انسانوں میں بہت سی دائمی امراض پائے جاتے ہیں اور وہ کسی بھی دوسرے جانور میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس کہتے ہیں کہ مجھے ایک بھی ایسا انسان دکھا دیں کہ جس کو ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے مسترد ہو جاؤں گا، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی بھی ایک مرض میں کوئی ایک جانور بھی مبتلا نہیں ملے گا۔ نمبر 3، کوئی بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں ہیٹ سٹروک یا سن سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ تو وہ گرمی کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں اور نہ ہی ہیٹ سٹروک کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، انسان کو ہر وقت احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر یہاں پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان پر ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسا کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر میں موجود اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر کوئی جانور تیز دھوپ میں کھڑا ہے تو اس کا ٹمپریچر دھوپ کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے گا، اور اگر ایک دم سے اس کے اوپر بادل کا سایہ آ گیا ہے تو اس کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے یعنی زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت ہی مختلف ہے، اور اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد دوسرے کسی بھی جانور سے بہت ہی مختلف اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کے لیے غذا حاصل کرنا اور کھانا مشکل نہیں، وہ ہر چیز کو ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ انسان کو غذا اپنے جسم اور معدے کے مطابق تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ انسان جب اپنے اصل سیارے پر تھا تو اسے یہ کام نہیں کرنا پڑتے تھے اور وہ وہاں پر ہر چیز کو ڈائریکٹ کھاتا تھا۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے، آرام کرنے اور سونے کے لیے نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس زمین کے اصل واسیوں یعنی کہ جانوروں کو اس کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ نمبر 9، انسان جس بھی سیارے سے آیا ہے وہاں پر اس کے ماں باپ بڑے عالیشان محلات میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے آج بھی انسان بڑی بڑی عمارات، اچھے اور پرسکون گھر بناتا ہے، جبکہ دوسری تمام مخلوقات میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر 10، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات عقل سے بالکل عاری ہے، جبکہ انسان دانش مند اور عقل مند ہے۔ انسان زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات سے بالکل الگ تھلگ ہے۔
لہٰذا یہ کسی بھی جانور کی ارتقائی شکل نہیں اور کوئی اور مخلوق اس کو زمین پر لا کر پھینک گئی ہے۔ ڈاکٹر ایلیکس کی اس کتاب میں اس کے متعلق اور بھی بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی چیلنج نہیں کر پایا۔ یہ تمام حقائق ایک غیر مسلم سائنسدان اپنی کتاب میں پیش کر رہا ہے۔ آج سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ انسان کو کسی اور جگہ پر ہی تخلیق فرمایا گیا ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ اے انسان، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو جنت ملے گی جہاں کی زندگی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔